بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، ابھی آپ نے یہ مناظر دیکھے مقبوضہ فلسطین کے ہیں، بیت المقدس کے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت کرتے ہوئے یہ مٹھی بھر نوجوان پوری امت مسلمہ کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، ہاتھ میں پتھر لیے اور ایک مسلح فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور جو 3-4 دن سے جو مناظر جاری ہیں، بڑے ہی افسوسناک مناظر ہیں، اور اس تمام تر صورتحال پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ اور مسلمان ملک سوئے ہوئے ہیں، صرف بیان بازی۔ کیا یہ بیان بازی سے ہمارے مسئلے حل ہوں گے؟ اور اس طریقے سے جو معاملات ہیں کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ آج ہمارا موضوع، اسی سے شروع کرتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ اور یہ سر مقبوضہ بیت المقدس کے جو دل خراش قسم کے مناظر آ رہے ہیں، سامنے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر بندوقیں تانی جا رہی ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اور ایک خاص جو ویژول آج جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ کا مرکز رہا، ایک نوجوان خاتون ہے مریم، جو جس طریقے سے وہ خوشی اپنی گرفتاری پیش کر رہی ہے، اور جو سلوک اسرائیلی فوج نے اس کے ساتھ کیا مناظر نظر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ تو عظیمت کی داستانیں ہیں، یہ تو اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ کے 53-54 جو ملک ہیں، ان کے حکمران ہیں، ان کی اتنی بڑی افواج ہیں، ایٹمی قوت رکھنے والے میزائلز ہیں، اس کے مقابلے میں پتھروں کے ساتھ یہ بچے مقابلہ کر رہے ہیں۔ کل ہم اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو خدا تو بھول گئے ہوئے نا، بہت عرصہ ہوا۔ ہم ان نیشن سٹیٹ کے والے سے بات کر لیتے ہیں۔ 48 میں جس وقت اسرائیل بنا ہے تو ہم نے جنگ لڑی، اور بڑی ٹھیک ٹھاک جنگ لڑی تھی۔ حالت یہ تھی کہ اس وقت یہ سارے کا سارا علاقہ جو تھا یہ برطانیہ کے پاس تھا، اور وعدہ کیا گیا تھا کہ جو کنگ عبداللہ ہے، اس کا والد شاہ حسین جو تھا، اس کا والد عبداللہ جو ہے، اس کو دے دی جائے گا۔ اس نے بڑھ کے اس پہ قبضہ کر لیا تھا، اور اس نے اس کے حصے میں شامل کرا تھا بیت المقدس یروشلم کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کو تھوڑا سا انٹرنیشنل بنائیں گے، لیکن اس نے اپنے پاس رکھ لیا۔ ویسٹ بینک 67 کے اندر جب یہ ہوا ہے، فتح ہوا ہے، انہوں نے یہودیوں نے فتح کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بیت المقدس اور عیسائیوں کے چرچوں کا نگران کون ہے؟ کنگ عبداللہ۔ ابھی بھی 67 میں اس کی کسٹڈی اس کے پاس ہے۔ ہوتا کیا ہے، یہ ایک کلاش کس وقت ہوا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہر سال یہودی 1967 کی وہ فتح منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے یہاں سے فلیگ مارچ کرتے ہیں، اور باقاعدہ اسرائیل کی فوج اور یہ سارا کچھ کے سامنے گزرتے ہیں۔ اس دفعہ کلیش آ گیا تھا رمضان کا، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم نہیں گزرے، کیونکہ یہ جو آپ اگر دیکھیں وہاں پر جا کے نا، تو یہ بیت المقدس ہے، یہ قبۃ الصغرا ہے، اور ساتھ ایک دیوار ہے۔ اس دیوار کے سامنے ایک کھلا سا آتا ہے، جس میں جا کے یہودی جو ہے وہ جا کر روتے ہیں اس ہیکل سلیمانی کی یاد کر۔ بالکل قریب چیزیں ہیں سارے کے ساتھ۔ مسلمانوں کے اس سے پہلے انہوں نے اس سے کرنے کے کہ مسلمان ریئیکٹ کریں، انہوں نے پورے علاقے کے اندر، جرما کا علاقہ ہے اس کے اندر سے مسلمانوں کی آبادیوں کو بے دخل کرنا شروع کر دیا تھا، جو کہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کے بھی خلاف تھا، اس کو نہیں۔ اور اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اندر مان گئے ہوئے تھے، اپیل چل رہی تھی سارا کچھ، جس کی آج پیشی تھی، تو اتنا ٹینشن ہوا کہ انہوں نے پیشی ختم کر دی۔ ان لوگوں کو وہ لے کے نکلے ہیں، بجائے اس کے کہ پولیس جو تھی وہ ان کو کہتی کہ نہیں تم سائڈ سے ہو کے گزر جاؤ، ان کو لے کے نکلے ہیں مسجد اقصیٰ کے بیچ میں سے ہو کے۔ بیچ میں جب لے کے نکلے تو مسلمانوں کی عبادت جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو انہوں نے پیچھے مسلمان جب آگے ان کو دھکیلنے کو ہتے، اور وہ پولیس اور وہ سارا کچھ، تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو کہتے ہیں کہ سٹن بلیٹس اور دوسری چیزیں فائر کرنا شروع کیے، اور یہ اس وقت کہتے ہیں تقریباً 370 کے قریب جو ہیں وہ زخمی ہیں، جن میں 7 جو کریٹیکل ہیں، اور تقریباً 228 جو ہیں وہ خاص طور پر ہاسپٹل، 3 لوگ شہید بھی ہوئے، 3 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب عثمان صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ دیکھیں پڑوس میں کتنے ملک ہیں۔ بشار الاسد ہے، بڑا ہیرو بنایا ہوا، کیا بیان ہے؟ لیبنان بڑا ہیرو بنایا ہوا ہے، جی کیا بات ہے، کیا بیان ہے؟ کچھ نہیں۔ کنگ عبداللہ جو کہ کسٹوڈین ہے، عثمان صاحب کسٹوڈین انٹرنیشنل لا کے مطابق عیسائیوں کا بھی وہی ہے، یعنی جو چرچ ہے نا وہاں پر چرچ نیٹیوٹی، اس کا انچارج جو ہے وہ عبداللہ ہے، یہودی نہیں ہے، ٹھیک۔ اس کا مصر کا سیسی، یہ جو محمد بن سلمان جو VN 230 اور سارا گلف اسٹیٹ اور سب کچھ، اور ایون پاکستان بھی جس طرح کا تھکا ہوا بیان ہمارا آیا ہے، جیسے میرا اندازہ نہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آج اس بات کو لکھ لیں، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں، آج سے 1 سال سے میں چیخ رہا ہوں کہ وہ حدیث کے اس دور میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹائم لائن بتائی تھی، آپ نے فرمایا تھا عمران البیت المقدس خراب الجسر،
کہ جس دن بیت المقدس جو ہے وہ سٹی سینٹر سٹیج بن جائے گا، مدینے کی ویرانی شروع ہوگا. مدینے کی ویرانی شروع ہو گئی ہے نہ، وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے، وہاں 6 بندے آپ نے جان بوجھ کے جس طرح کا کووڈ کرا کے وہ سارا آپ دیکھیں وہاں پر انہوں نے پورے کا پورا اسٹیمپیڈ کی ہے یوم کپور کے اوپر، بندے مرے ہیں ان کے. ان کو کورونا نہیں ہوتا یہودیوں کو، پھر کہتے ہیں یہودیوں نے خود بنایا، جو مرضی کا ان کو نہیں ہوتا. وہ جس طرح اپنے اس جلوس کے اندر ایک یہ ہیرٹس کی رپورٹ پڑھا، ایک بندے نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا تھا جسے وہ اندر داخل ہوا بیت المقدس کے اندر. لیکن خوف تو ہمیں اللہ سے اللہ بھروسہ نہیں. وہ تو کہتے ہیں ہم نے مکا دیا کرونا، ہم نے تو میئر کر لیا، ویکسین لگا لی، محفوظ کر لیا. فتح کا جشن منایا تھا، منایا نا. انہوں نے کہاں سے منایا؟ ظاہر بات ہے انہوں نے کسی ایک بات یاد رکھے اس بات، توکل کا عالم ان کا یہ ہے کہ 70 سال میں انہیں آئین نہیں بنایا. وہ کہتے ہیں ہم اس بکواس کو نہیں مانتے، ہم تورات ہمارا آئین ہے. وہ یہ ہے توکل کا لیول. اب مقابلہ آپ کرنے کے چلیں، آپ تو امت سر ایک ایک کر کے انہوں نے کھانا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہیں. اس طرح ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم سارے بکھرے ہوئے ہیں. یہ جو یو اے ای، یہ جو بحرین، یہ جو کویت، یہ جو فلانے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم حوثیوں کو جیت جائیں گے، یہ جو کہتے ہیں ہم بحرین کو جیت جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اس کو جیت جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم یمن پہ قبضہ کر لیں گے، وہ کہتے ہیں ہم نیوم کو شہر بنا تو جائیں گے. یہ اجڑ جانے ہیں سارے، اس لیے کہ اسرائیل از ان دا سینٹر سٹیج. ایک تو وہ نظر آ رہا ہے، ایک سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے نظر آ رہی ہیں کہ تمہاری ویرانیوں کے دن اب شروع ہو رہے ہیں. پھر کہیں اس کے اندر سے امت اٹھے گی، سب کچھ ہوگا تو کر. لیکن یہ بہت تکلیف دہ، اور یہ میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. بیت المقدس مجھے یاد ہے بچپن میں سے، جو قائد اعظم سوری قاسمی صاحب جیسے کیا نام ہے، پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو تیرا ہے کرم، احمد قاسم، ان کی نعت بچپن میں سنی تھی. دیکھ رہی ہے قبلہ مسجد اقصیٰ تیرا، رات تکتی ہے. وہی نعتیں ہم اس سے سنتے چلے آ رہے تھے، دعائیں کرتے چلے آ رہے تھے، یہ کرتے تھے. کوئی کسی کو جو نہیں رینگتی قطن. اور بحیثیت امت ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچتے. جرابلس میں کرد آگے بڑھتے ہیں تو ٹرکی قبضہ کر لیتا ہے شام کی وہ سرزمین جو ہے، ٹھیک. حوثی ذرا سا آگے بڑھتے ہیں تو آپ کی بیٹریز یوں کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ کے اس کے شط العرب کے اوپر، آپ اتنے سے علاقے کے اوپر آپ 9 سال ایران اور عراق لڑتے ہیں، 9 سال لڑے ہیں، لاکھوں بندے مرے ہیں اتنے سے شط العرب کے علاقے پر. اللہ کے نام پہ کوئی نہیں لڑتا. آپ مصر میں آپ لڑ رہے ہیں، جارڈن میں آپ لڑ رہے ہیں، فلاں جگہ. مسئلہ سر یہ کہ قومیت کے اندر، وہ اقبال نے جو کہا تھا نا، تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ جتنی ساری چیزیں ہیں، باؤنڈریز، یہ فینسز لگا دو، یہ لگا دو، ادھر سے ادھر کو اس کو نہ جانے دو، اس کو یہاں نہ، کیا یہی تو ہے. یعنی آپ کی پہچان مسلم امت نہیں ہے. ابھی ہم سعودی عرب کے اس میں آپ ڈسکس کریں گے، جو ان کی بہت بڑی، جو سب سے بڑی اس وقت جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 1 کروڑ مزدوروں کی ہے. ان 1 کروڑوں میں مسلمان امہ کے شاید 5 لاکھ بندے بھی نہ ہوں جو سعودی عرب جائیں گے. ورنہ تو دنیا پوری کے اندر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اپنی امت کو پریفر کرتے ہیں. آپ کے ریلائنس ہی اور ہو چکا ہوا ہے، آپ کے معاملات ہی اور ہو چکے ہیں، آپ زندگی گزارنے کے ڈھنگ ہی اور ہو چکے ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ وہ یہودی جو ہیں وہ آپ کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں اور چڑھتے. اچھا، اس صورتحال کے اندر یو این کا کیا کردار ہونا چاہیے، OIC کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کوئی ہنگامی اجلاس سلامتی کونسل کا طلب کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا. پہلی بات یہ ہے کہ OIC تو بالکل اتنی بے بسی، ایک عرصہ ہو گیا OIC کا کوئی اجلاس ہوا ہی نہیں نام کا. اور OIC کی ایک انہوں نے جو ایک فضول سا اسٹک کرا دی ہے کہ OIC جو ہے اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو کوئی چیز پاس نہیں ہوگی، ٹھیک. اور OIC کا تو سیکورٹی کونسل میں کوئی نہیں گیا. سب سے بڑی بات ہے کون جائے گا؟ جو ہو جائے گا محمود عباس جائے گا. وہ کل سے لگا ہوا ہے کہ جی حماس کے جھنڈے ہیں، اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے بالکل ایسی جیسے نون لیگ. کوئی تو ہے کچھ آواز بلند کر رہا ہے. وہ نون لیگ پیپل پارٹی میں لڑائی ہوگی، نون لیگ اس کی الیکشن کی لڑائی ہے نا، جمہوریت کا معاملہ. پھر اس علاقے کے اندر تھرو آؤٹ 2003 سے لے کے آج تک ایک پلان تھا کہ اسرائیل کے ارد گرد جو بھی طاقتور قوت ہے اس کو ملیامیٹ کر دینا. سب سے طاقتور قوت تھی صدام حسین کی، جو بھی کہہ لے، مکا دیا، کچھ بھی کہہ لے، طاقتور ترین قوت تھی. 1948 کے اندر وہ شخص جو تھا وہ جا کے لڑا تھا ینگ ایک سپاہی کے طور پہ 48 کے اندر. اور اسرائیلی میں خود پڑھا ہے کہ ہم صدام کا چہرہ نہیں بھولے، ہم اس کا انتقام لیں گے. اس وقت سے اس کو یاد رکھا ہوا تھا. اور جس طرح اس کی موت ہوئی ہے آپ سوچ سکتے ہیں
میں نے اپنی تاریخ میں اتنی جرت والی موت بہت کم دیکھی. جیسے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا وہ آیا ہوا ہے. جو بھی ہے ظالم تھے, کون ظالم نہیں ہے اور کس نے ظلم نہیں کیا, ختم کیا. شام تھا, لپیٹ کے رکھ دیا. لیبنان لپیٹ کے رکھ دیا. مصر تباہ برباد کر دیا. ختم. اسرائیل اکیلا ہے. خوشی مناؤ, سعودی عرب بھی خوشی منائے, باقی سب لوگ خوشی منائے, ہم بھی خوشی مناتے ہیں. تو باری سب کی آنے. چلیے ناظرین, یہ لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.